سرکار نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کے سارے کفر وہ آپس میں ایک ہی ملت ہیں. یہاں دو ہی پارٹیاں ہیں، تیسری کوئی پارٹی نہیں. یہاں دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں. یہاں دو ہی فرقے ہیں، تیسرا کوئی فرقہ نہیں. ایک ہے کفر والا اور ایک ہے اسلام والا. ایک ہے کفر کی پارٹی اور ایک ہے اسلام کی پارٹی. ایک ہے حق کی جماعت اور ایک ہے باطل کی جماعت. اس کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے دینوں کی طرح ایک دین ہے، جیسے ہندوازم ایک دین ہے، عیسائیت کرسچینٹی ایک دین ہے، جوڈائزم ایک دین ہے، بدھزم ایک دین ہے، اسی طرح اسلام بھی ایک دین ہے. ہم اس کے خیال کے ماننے والے نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارا کہنا یہی ہے کہ دین دو ہی ہیں. ہمارا ماننا یہی ہے کہ دین دو ہی ہیں، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اور وہ کافر آپ کتنی بھی فرقوں میں بٹ جائیں، آپ ہندو بن جائیں، یہودیوں کے مذہب میں چلے جائیں، عیسائیوں کے مذہب میں چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین دو ہی ہیں، دین دو ہی ہیں. اسی لیے میں بارہا اپنے تقریروں کے اندر اس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنے دماغوں کے اندر یہ بٹھا چکے ہیں کہ ہندوازم ہو گیا، عیسائیت ہو گئی، جوڈائزم ہو گیا، بدھزم، اسی طرح اسلام بھی ایک مذہب. نہ، اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے کہ ان کو اس لائن میں رکھا جائے. اسلام کا بنیاد یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے توحید پر اپنے آپ کو جمایا اور جنہوں نے اس زمانے کے نبیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، وہ مومن ہیں، وہ مسلم ہیں. چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو. اس نقطے کو بڑی گہرائی سے سمجھنے کی آج کے زمانے میں اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آج جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر سیکولرزم کے کانسیپٹ کو فروغ دینے کی وجہ سے خود مسلمانوں کے اندر اس مسئلے کو سمجھنے کی حساسیت اور اس کی سینسٹیوٹی ختم ہو چکی ہے. ہم اسلام کی نزاکت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ اسلام کی شروعات سرکار کے زمانے سے نہیں ہوئی. اسلام جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے اسلام کی شروعات ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں، نوح علیہ السلام مسلمان ہیں، ان کا مذہب اسلام تھا. موسیٰ علیہ السلام مسلمان ہیں، ان کا مذہب اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، ان کا مذہب اسلام تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، ان کا مذہب اسلام ہے جو آج تک چل رہا ہے. تو سمجھ یہ آیا کہ دوسرے دینوں کی طرح جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے یہ سارے دین ہیں اس طرح یہ بھی دین ہے، جیسے ان میں رسومات ہیں ویسے ان میں بھی رسومات ہوں گے، جیسے ان میں خیالات ہیں ویسی طرح اسلام کے اندر بھی خیالات ہوں گے. ہم اس کانسیپٹ کو رتی برابر بے ایکسپٹ نہیں کرتے. ہمارا سمپل سا کہنا ہے جو قرآن مجید خود ڈیفائن کرتا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، عمل صالح انہوں نے کیا، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. سمپل، کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں، کوئی زیادہ کمپلیکیشن نہیں. سمپل سا فارمولا ہے کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے اگر سکسس تم چاہتے ہو، کامیابی کے اگر تم شوقین ہو تو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح. ان دونوں کو چھوڑ کر یا ان دو میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر اگر تم کامیابی کے خیالات سوچ رہے ہو تو یہ خام خیالی ہے، یہ وہم ہے، یہ خواہش ہے جس کا پورا ہونا، جس کا فلفل کیا جانا کوئی کمپلسری نہیں ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جس انداز سے ایمان کی تعلیم دی، جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، ان باتوں کو ان طریقوں کے مطابق ایمان قبول کر لینا یہ ایمان ہے. اللہ کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ اس کو ماننا.
اللہ کے نبی کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کیا فرمایا اس کو ایز اٹ از قبول کرنا، فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا اس کو ماننا، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماننا، فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا اس کو ماننا، قیامت کے بارے میں کیا فرمایا، آخرت کے بارے میں کیا فرمایا، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا، ان ساری چیزوں کو ایز اٹ از ماننا، یہ ایمان ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مس آؤٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے، اور ایمان انکمپلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر کفر ہے۔ یہ بہت پتے کی چیز ہے کہ ایک بھی ایمانی عقیدے کا کوئی انکار کر دیتا ہے، یا ایک بھی ایمانی عقیدے کو کوئی مینوپولیٹ کرتا ہے، یا ایک بھی ایمانی عقیدے کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرتا ہے تو اس کے پاس ہول ایمان نہیں رہتا۔ یوں سمجھیں کہ ایمان ایک پورا، جتنی بھی ایمان کا سٹرکچر ہے وہ پورا ملا کر ایک جسم کی طرح ہے، آپ اس میں سے ایک حصے کو نکالیں گے تو پورا حصہ پورا ایمان نکل جائے۔ اسی لیے علماء نے قادیانیوں کو کافر ہونے کا فتویٰ پوری امت کی علماء نے ڈکلیئر کرایا۔ کیوں ڈکلیئر کرایا؟ قادیانیوں کو کیوں کافر کہا؟ وہ تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو سرکار کو آخری نبی بھی کہتے تھے، وہ قرآن کو مانتے تھے، وہ حدیثوں کو مانتے تھے، ان کا آخرت کے بارے میں ویسا ہی عقیدہ ہے جیسے مومنوں کا عقیدہ ہے، ان کا قرآن کے بارے میں ویسا ہی عقیدہ ہے جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ویسے ہی باتوں کو مانتے ہیں جیسے مومن مانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سملیرٹی کے باوجود پوری امت کے علماء نے ان کو کافر قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک عقیدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، بلکہ ڈائریکٹلی انکار نہیں کیا، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے پورے امت کے پورے علماء نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا۔ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کے روزے، ان کے سارے احکام کی طرف علماء نے کبھی نظر نہیں کیا کہ یہ تو بڑے پکے نمازی ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ، نہ ان کے طرف علماء نے نظر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا چاہیے۔ عمل صالح صرف ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، تو دیکھنے میں ان کے جبے قبے کتنے خوبصورت کیوں نہ لگتے ہوں، بڑی سی پگڑی باندھ کیوں نہ رکھی ہو، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بیسک اسلام کے پرنسپل کے ساتھ کھلواڑ کی۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، یہ اتنا سینسیٹیو چیز ہے کہ آج ہمیں اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ عقیدہ اہل السنہ والجماع، سب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن میں پوچھ لوں کہ عقیدہ اہل السنہ کی بیسک چیزیں کیا ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہو؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بس ایک جماعت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ صحیح ہیں، اہل السنہ جو ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن کسی کو پوچھ لیں کہ اہل السنہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اہل السنہ دوسرے لوگوں سے کیسے الگ ہو، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات سمپل سی ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بالکل واضح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں کوئی اندھیرا نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، میں تمہیں سمپل راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔